بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. إلى آخر الحديث. رواه البخاری. محترم صدر اجلاس اور معزز حاضرین، میں سب سے پہلے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل و کرم اور توفیق سے آج اس مجلس میں آپ لوگوں سے ملاقات اور کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر میں اسلامک ریسرچ سینٹر اور ان کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں جن کی دعوت پر مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا. اللہ تعالی ہم سب کی معمولی کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے اعمال میں برکت عطا کرے اور سب کو اخلاص سے نوازے. معزز سامعین، آج کے ہمارے خطاب کا موضوع جیسے کہ ابھی آپ سن چکے ہیں، حلال اور حرام میں فرق ہے. اس موضوع اور عنوان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ حرام اور حلال کا مطلب سمجھیں اور یہ جانیں کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں کس کو حرام کہتے ہیں اور کس کو حلال کہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے خطاب کے تقاضے کے مطابق اس پر جو اثر مترتب ہوتا ہے اس کو فقہائے کرام کی اصطلاح میں حکم کہتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: اوفوا بالعقود، عقدوں کو، عہدوں کو پورا کرو. اس میں جو عقدوں کے پورا کرنے کا وجوب سمجھ میں آتا ہے یہ حکم ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اس سے جو زنا کے قریب جانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہ حکم ہے. اور حکم تکلیفی کی جمہور علماء کرام کے نزدیک 5 قسمیں ہیں: واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام. اور واجب اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا مطالبہ شریعت میں حتمی اور قطعی طور سے ہو اور اس کے نہ کرنے پر آدمی مستحق عقاب اور گنہگار ہوتا ہو. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور ایک دوسری جگہ فرمایا: وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. اسی طرح فرمایا: کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں. ان آیات سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم
امر کے صیغے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرض ہے۔ اگر کوئی بلا عذر ان کو ادا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا اور مستحق عذاب ہوگا۔ اور مستحب یا مندوب اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا مطالبہ ہو لیکن اس طریقے قطعی اور حتمی نہ ہو کہ اگر آدمی اس کو نہ کرے تو گنہگار اور مستحق عذاب ہو۔ البتہ اس کے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جیسے نمازوں میں فرض کے علاوہ آپ سنتیں جو پڑھتے ہیں سنت موقدہ وغیرہ، یہ جو ہے مستحب ہے یا مندوب ہے۔ اسی طریقے سے پیر کے روزے رکھنا، جمعرات کے روزے رکھنا، نفلی صدقات خیرات، یہ سب کے سب جو ہیں یہ مستحب میں آتے ہیں۔ اور حرام جس کے نہ کرنے کا مطالبہ ہے، جس کے نہ کرنے کا مطالبہ حتمی اور قطعی طور پر اس طرح ہو کہ اگر کوئی بلا اضطرار اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے۔ اس سے ان تینوں چیزوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بلا اضطرار اور مجبوری کے ان کو کھاتا ہے، ان کا استعمال کرتا ہے تو وہ گنہگار اور مستحق عذاب ہوتا ہے۔ آیت کریمہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ میں جو یہ ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے، اس سے زنا کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور اس کا مرتکب گنہگار اور مستحق سزا ہو الا یہ کہ کوئی مکرہ ہو۔ اور مکروہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے لیکن اس کی ممانعت ایسی قطعی نہیں ہے کہ اس کے ارتکاب پر گناہ اور گنہگار ہو اور مستحق عذاب ہو، البتہ برابر اس کے ترک پر اس کی ملامت کی جا سکتی ہے، اس کی زجر و توبیخ کی جا سکتی ہے۔ مباح یا حلال جو ہے شریعت نے جس کام کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، چاہے تو بندہ کرے اور چاہے تو نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں مباح، اسی کو کہتے ہیں جائز اور اسی کو کہتے ہیں حلال۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر، تمہارے لیے بحری جانوروں کا شکار حلال کیا گیا ہے۔ چنانچہ بحری جانور کا شکار کوئی کرنا چاہے تو کرے اور نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ زوجین میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے تو ان دونوں کے خلا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلا کرنا حلال ہے اور کر سکتے ہیں، اور اگر نباہ ہو سکتا ہے تو نباہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خیر، اسی مباح کو جائز بھی کہتے ہیں اور حلال بھی کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال اور حرام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حرام کی ممانعت قطعی طور سے اور حتمی طور سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گنہگار اور مستحق عقاب ہوتا ہے۔ اور حلال وہ ہے جس کے نہ کرنے کا مطالبہ حتمی ہوتا ہے، اور حلال وہ ہے جس کے نہ کرنے کا نہ تو مطالبہ حتمی ہوتا ہے اور نہ ترک کرنے کا مطالبہ حتمی اور قطعی ہوتا ہے، بلکہ بندے کو دونوں کا اختیار ہوتا ہے، چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ علماء حنفیہ نے حکم تکلیفی کی 7 قسمیں بتائی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ شریعت نے جس کام کے کرنے کا مطالبہ قطعی طور پر کیا ہے اور اس کی دلیل قطعی ثبوت ہو، اس طریقے سے کہ قرآن کریم کی کسی آیت سے وہ ثابت ہو یا متواتر حدیث سے ثابت ہو تو وہ فرض ہے۔ اور اگر اس کا مطالبہ جو ہے اس کا مطالبہ قطعی ثبوت نہ ہو اور اس کی جو ہے دلیل ظنی ہو، اس کا مطالبہ قطعی ہو لیکن اس کی دلیل ظنی ہو، جیسے حدیث غیر متواتر یا قیاس ہو، تو وہ واجب ہوتا ہے۔ تو ایک فرض بنایا انہوں نے اور ایک واجب۔ چنانچہ ان کے نزدیک نماز قائم کرنا فرض ہے کیونکہ اس کا مطالبہ قطعی ہے اور اس کی دلیل بھی قطعی ہے،
اور اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا چونکہ اس کا مطالبہ حتمی ہے، ضروری ہے، مگر دلیل ظنی ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ، نماز فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو اس کا مطالبہ تو قطعی طور پر ہے، لیکن اس کی دلیل حتمی نہیں ہے، اس واسطے اس کو مندوب کہتے ہیں۔ اور جس کے کرنے کا مطالبہ حتمی ہو اور اس کی دلیل بھی قطعی ہو تو اس کو حرام کہتے ہیں، اور اس کا مطالبہ حتمی ہوتا ہے، اور اگر اس کی دلیل ظنی ہو جیسے سنت غیر متواترہ تو ایسی صورت میں وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ چنانچہ زنا حرام ہے کیونکہ اس کے ترک کا مطالبہ بھی قطعی ہے اور اس کی دلیل بھی قطعی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول لا تقربوا الزنا ہے۔ اور مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا اور سونے کی انگوٹھی پہننا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ ان کے ترک کا مطالبہ تو قطعی ہے مگر دلیل ظنی ہے، یعنی حدیث نبوی ہذان حرام علی رجال امتی وحلال لنسائہم۔ اور جب ترک کا مطالبہ غیر حتمی طور پر ہو تو اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے جمہور کے نزدیک جن افعال کا کرنا مطلوب ہوتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، فرض اور مندوب، اور حنفیہ کے نزدیک ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں، فرض، واجب اور مندوب۔ اسی طریقے سے جن کے ترک کا مطالبہ ہوتا ہے، چھوڑنے کا مطالبہ ہوتا ہے، جمہور کے نزدیک ان کی دو قسمیں ہیں، حرام اور مکروہ، مگر حنفیہ کے نزدیک ان کی تین قسمیں ہیں، حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ اور پانچویں قسم جمہور کے نزدیک اور ساتویں قسم حنفیہ کے نزدیک مباح ہے، جس کو حلال اور جائز بھی کہتے ہیں۔ ایک ہی فعل حالات، ظروف اور اشخاص کے اعتبار سے ان سارے احکام سے متصف ہو سکتا ہے، یعنی وہ بعض کے اعتبار سے فرض ہو، بعض کے اعتبار سے واجب ہو، بعض کے اعتبار سے مندوب ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح ہے، اگر ایک شخص بیوی کے نان نفقہ اور اس کے جسمانی اور مالی تمام حقوق اور واجبات کے ادا کرنے پر قادر ہے اور شادی نہ کرنے کی صورت میں یقینی طور سے اسے گناہ میں پڑنے کا خوف ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے، اور اگر ان سب کی قدرت و استطاعت اس کے پاس ہے مگر شادی نہ کرنے کی صورت میں صرف گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، یقین نہیں ہے، تو اس کے اوپر شادی کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر شادی کی استطاعت تو ہے مگر اس کے مزاج اور شہوت میں اس قدر اعتدال ہے کہ شادی نہ کرنے کی صورت میں اسے زنا کا کوئی خوف نہیں، تو اس کے حق میں شادی کرنا مندوب اور مستحب ہے۔ اور اگر اسے یقین ہے کہ شادی کرنے کی صورت میں وہ بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکے گا تو پھر شادی کرنا اس کے حق میں حرام ہے۔ اور شادی کرنے کی صورت میں عورت پر ظلم کرنے کا صرف خوف ہو، یقین نہ ہو تو مکروہ ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ہی چیز جو ہے واجب، کبھی فرض، کبھی مکروہ وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حلال اور حرام میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ حلال کی شرعاً اجازت ہوتی ہے اور حرام کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی سختی سے ممانعت ہوتی ہے۔ اور دونوں میں دوسرا فرق یہ ہے کہ حلال امور کا کرنے والا گنہگار نہیں ہوتا ہے، اس کے برخلاف حرام کا مرتکب گنہگار ہوتا ہے اور اس کے لیے سخت قسم کی وعیدیں ہیں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ حلال امور کے کرنے پر کوئی سزا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، مگر حرام کا ارتکاب کرنے والے کے لیے بسا اوقات دنیا میں بھی سزا ہے، جیسے زنا، جیسے حرام کا ارتکاب کرنے والے کے لیے دنیا میں سزا ہے۔ چنانچہ زانی اور زانیہ اگر کنوارے ہیں تو ان کی سزا 100 کوڑے لگانا اور 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا ہے، اور دونوں شادی شدہ ہیں اور زوجین کی ملاقات بھی ہو چکی ہے تو ان کی سزا رجم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زناکار مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ،
اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ان پر شرعی حد قائم کرتے ہوئے تمہیں ہرگز نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ اور حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے احکام شریعت سیکھ لو۔ اللہ تعالی نے ان عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے، البکر بالبکر جلد مئت ونفی سنت والثیب بالثیب جلد مئت والرجم، رواہ مسلم و ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ۔ کنوارا لڑکا کنواری لڑکی سے زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور اگر شادی شدہ عورت کے ساتھ شادی شدہ مرد زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور رجم ہے، یعنی پتھر سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دینا ہے۔ اور اگر کوئی لواطت اور اغلام بازی کرتا ہے جو حرام ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، خواہ وہ کنوارے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواہ ابو داؤد واحمد وابن ماجہ والترمذی وغیرہم وہو حدیث صحیح۔ جسے تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ اس کے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتل الفاعل والمفعول به احسن او لم يحسن، رواہ ابن ماجہ والحاکم وحسنہ الالبانی فی صحیح ابن ماجہ۔ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ نہ ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی مکلف اور بااختیار شخص محفوظ مال میں سے نصاب بھر یا اس سے زیادہ کی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا اس کے ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اسی طرح اور کئی حرام کاموں اور جرائم میں حدود اور قصاص ہیں، اور حرام کرنے والے نے اگر دنیا میں تمام شروط کے ساتھ توبہ نہیں کی تو اس کو آخرت میں بھی سزا ملے گی، جیسے کفر، شرک اور بہت سے گناہوں کے سلسلے میں نصوص وارد ہیں۔ حلال اور حرام میں ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ حلال پر اس کے شرعی آثار مترتب ہوتے ہیں اور حرام پر اس کے آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرد اور عورت اگر حلال اور جائز طریقے پر ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں تو اس کے تمام شرعی آثار اس پر مترتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ عورت اس شخص کی شرعی بیوی مانی جائے گی اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہوگا۔ عورت اس شخص سے نان نفقہ اور رہنے کے لیے مکان یعنی سکنا کے پانے کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح اسے مہر بھی ملے گا۔ اس سے جو اولاد اور بچے پیدا ہوں گے وہ سب اس کے شرعی بچے مانے جائیں گے۔ ان بچوں کے اخراجات اور تعلیم و تربیت کا یہ مرد ذمہ دار ہوگا۔ ولدیت کے خانے میں اس شخص کا نام لکھا جائے گا۔ اگر اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس عورت پر وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن گزارنی پڑے گی اور سوگ منانا پڑے گا۔ اس کے میراث میں سے اسے حصہ ملے گا۔ اسی طرح شوہر کے حقوق بیوی پر جو واجب ہوتے ہیں وہ تمام حقوق بیوی پر عائد ہوں گے۔ چنانچہ اس کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزے نہیں رکھ سکتی ہے۔ وہ اپنے بستر پر اسے بلائے تو اس کی اطاعت کرنی واجب ہوگی، اور یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ اس کے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال اور اس کی عزت و مال کی حفاظت اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر ایک مرد اور ایک عورت بغیر شرعی نکاح کے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرتے ہیں تو شرعی نکاح کے اثرات میں سے کوئی بھی اثر اس پر مترتب نہیں ہوگا۔ چنانچہ عورت شرعاً اس کی بیوی نہیں مانی جائے گی، اور ان کا ایک دوسرے سے ہم بستری کرنا ناجائز اور موجب گناہ و سزا ہوگا۔ یہ عورت اس سے مہر پانے کے مستحق نہیں ہوگی۔ اس سے اگر اولاد پیدا ہوئی تو ناجائز اولاد مانی جائے گی۔ ان کی ولدیت اس سے ثابت نہیں ہوگی۔ حدیث نبوی ہے، الولد للفراش وللآخر الحجر، لڑکا صاحب فراش کا ہے یعنی شوہر کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ اس ناجائز تعلق کی بنا پر جو پیسے اس عورت کو ملیں گے وہ حرام ہوں گے، اور یہ عورت اس شخص سے نان نفقہ اور سکنا کی مستحق نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو دوسرا اس کے ترکہ اور میراث میں سے حصہ نہیں پائے گا۔ اگر عورت اس شخص سے علیحدگی اختیار کر لے
تو طلاق کے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک حلال طریقے پر شادی کرنے والی عفیفہ عورت اور زانیہ فاحشہ میں سماجی اعتبار سے بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ شادی شدہ عورت سماج کی ایک معزز اور باوقار اور شریف عورت مانی جاتی ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی شادی سے وہ بھی خوش ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں اور دوست احباب بھی خوش ہوتے ہیں، اس سے تعلقات رکھنے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شرم اور قباحت محسوس نہیں کرتا، جبکہ زانیہ عورت سماج کی انتہائی بری اور خراب عورت مانی جاتی ہے، اس سے اس کے والدین، عزیز و اقارب اور دوست احباب سبھی ناراض ہوتے ہیں اور عموماً اس سے اپنے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں، اس سے ملنے جلنے میں شرم اور عار محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح جائز طریقے سے بیع، ہبہ اور میراث وغیرہ کے ذریعے ہونے والا مال کا آدمی شرعاً مالک ہوتا ہے، وہ اس میں ہر جائز تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر وہ اس سے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ مقبول ہوتا ہے، اگر وہ اس سے حج کرتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوتا ہے، اور اگر اس میں سے اپنی بیوی کو مہر دیتا ہے، اس کا نان نفقہ دیتا ہے تو یہ سب صحیح ہوتا ہے اور عورت کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس نے ناجائز طریقے سے یہ مال حاصل کیا ہے، سود، رشوت، چوری، خیانت وغیرہ کے ذریعے سے اسے حاصل کیا ہے، تو شرعاً وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کا صدقہ مقبول نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صدقة من غرور ولا صلاة بغیر طہور، رواہ ابو داؤد، وقال الحافظ ابن حجر اسنادہ صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ چوری کا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے اور بغیر طہارت اور وضو وغیرہ کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ اور مسلم کے اندر یہ الفاظ ہے لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غرور، اللہ بغیر طہارت کی نماز قبول نہیں کرتا اور چوری کا صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے۔ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسولو تم پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں جو ہے اچھی طرح اس کو جاننے والا ہوں۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے اس پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو ایک لمبا سفر سے کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ خود گرد و غبار میں اٹا ہوتا ہے، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے یا رب کہہ کر کے دعا کرتا ہے، حالانکہ وہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام کا اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ فأنا استجاب لذلک، تو ایسی صورت میں اس کی یہ دعا کہاں قبول کی جائے گی؟ معلوم ہوا کہ حرام کمائی کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، جبکہ حلال طریقے سے کمانے والا اور حلال روزی کھانے والا اس کی تمام عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو ہے لا یکسب عبد مالا حراما فیقبل فیہ ولا ينفق منه فیبارک له فیہ ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار ان اللہ لا يمحو السیئ بالسیئ ولكن يمحو السیئ بالحسن ان الخبیث لا يمحو الخبیث، رواہ احمد۔ بندہ حرام مال کھا کر کے جو صدقہ کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا ہے، اس میں سے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور جو اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ جہنم کے لیے زیادہ راہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے، گندگی کو نہیں مٹاتی ہے۔ سود کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال کمائی کے صدقات و خیرات
حلال کمائی میں اس کے صدقات و خیرات سے برکت ہوتی ہے، جبکہ سود بیاج تباہی اور بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ اس واسطے ہم سب کو ہمیشہ حرام سے بچنا چاہیے اور حلال کی فکر کرنا چاہیے، بلکہ جو چیزیں مشتبہ ہوں اور دلائل میں تعارض ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں اشتباہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس مشتبہ چیز سے یا ان مشتبہ چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے اور ہمیشہ احوط کو اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمہ کثیر من الناس، جن کے صحیح حکم کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، صرف انتہائی پڑھے لکھے اور ماہر لوگ سمجھتے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، چنانچہ جس نے مشتبہ چیزوں سے اجتناب کیا تو ایسی صورت میں اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لی۔ ومن وقع فی الشبہات کرعین یرعی حول الحمى، اور جو شبہات میں پڑتا ہے، مشتبہ چیزوں کو کرتا ہے، تو اس چرواہے کی طریقے سے ہے جو ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے۔ یوشک ان یواقعہ، قریب ہوتا ہے کہ اس ممنوعہ چراگاہ میں اس کے جانور پڑ جائیں۔ وَأَنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، اور بے شک ہر بادشاہ کا ایک ممنوعہ جو ہے اور محفوظ چراگاہ ہوتا ہے۔ أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُ، سنو اللہ تعالیٰ کا محفوظ چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس واسطے حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے تو حرام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، نہ حرام کا کھانا چاہیے اور اس کا ارتکاب کرنا چاہیے اور نہ حرام کے قریب جانا چاہیے۔ ایک اور فرق حلال اور حرام چیزوں میں یہ ہے کہ حلال چیزیں سب کے سب مفید ہوتی ہیں اور حرام چیزیں مضرت رساں ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم اور شریعت اسلامیہ کا یہ کمال ہے کہ اس نے تمام اشیاء کی حلت و حرمت میں اس بات کی رعایت کی ہے کہ جن چیزوں میں انسانوں کی مصلحت اور فائدہ ہے انہی کو اس نے حلال و مباح قرار دیا ہے، اور جو چیزیں لوگوں کے لیے مضرت رساں اور نقصان دہ ہیں انہیں حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ پاکیزہ اور مفید چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث اور نقصان دہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور معاصی کی بنا پر بعض اچھی و مفید چیزوں کو بطور سزا حرام قرار دیا تھا، جیسے کہ ارشاد ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا، مگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے امت محمدیہ پر ان کے گناہ کی وجہ سے پاکیزہ اور مفید چیزوں کو حرام نہیں کیا، بلکہ ان کے گناہوں کے کفارہ کے لیے دوسری چیزیں مقرر فرمائیں۔ مثال کے طور پر خالص توبہ ہے، خالص توبہ کرنے سے انسان گناہ سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقات و خیرات اور نیکیاں بھی گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح بعض گناہوں کے لیے شریعت نے دوسرے کفارات مقرر کیے ہیں، جیسے قسم کا کفارہ ہے، قتل میں کفارہ اور دیت ہے۔ بہرحال اسلام نے جن چیزوں کو مباح کیا ہے وہ یا تو خالص نفع بخش ہیں اور اس میں ضرر بالکل نہیں ہے، یا ان کا نفع نقصان سے زیادہ ہے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ یا تو بالکل ہی مضر اور نقصان دہ ہیں یا ان کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام چیزیں ضرر رساں ہیں اور اس کا ضرر اس کے نفع سے ان کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب ضرر چاہے جسمانی ہو یا اخلاقی ہو یا اس ضرر کا تعلق دین اور عقیدے سے ہو، چنانچہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے
شرک اور جوئے کے بارے میں بتایا کہ ان کا گناہ اور نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آج شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کی مذلت چکی ہے، اور اس سے آدمی کی عقل جیسی قیمتی چیز پر پردہ پڑ جاتا ہے اور ہوش و حواس وہ کھو دیتا ہے۔ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی، وہ گالی اور اولفول بکتا ہے، گندی نالیوں میں پڑا رہتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بال بچوں کو مارتا پیٹتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، ماں اور بیوی میں تمیز نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ ماں اور بہن سے حرام کاری کر ڈالتا ہے، اس کی صحت تندرستی برباد ہو جاتی ہے، مال و دولت تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جوا میں بھی انسان اپنا مال و دولت ہار جاتا ہے، گھر بار ہار جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات بیوی بچوں تک کو ہار جاتا ہے، اور پھر کفی افسوس مننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو، وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیے گئے ہوں ان کو، اور جو گلا گھٹ کر مر جائے اس کو، اور جو چوٹ کھا کر کے مرے، اور جو اوپر سے گر کر کے مرے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، باوجود اس کے کہ جسے تم نے ذبح کر لیا ہو۔ اسی طرح جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب ذرا ان چیزوں کے نقصانات پر ایک نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کے سب مضر ہیں، اور ان کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر مردار کی حرمت میں یہ مسئلات ہے کہ سلیم طبیعتیں اس کے کھانے سے نفرت کرتی ہیں، عقل مند لوگ اسے حقیر لوگوں کا عمل سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے خون کے اس کے جسم میں رہ جانے کی وجہ سے خون میں موجود جراثیم اور میکروبات اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے وہ گوشت مضر ہو جاتا ہے۔ اپنی موت مرنے والے جانور عموماً کسی بڑی بیماری یا زہریلی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے مرتے ہیں، جس سے ان کے گوشت کے ضرر رسا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہنے والا خون جس کو دم مسفوح کہا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پاکیزہ طبیعتیں ابا کرتی ہیں، نیز اس میں جراثیم ہوتے ہیں اور ان کا کھانا مضرتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں عربوں میں رواج تھا کہ اگر کسی کو شدت کی بھوک محسوس ہوتی اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ملتی تو کوئی دھار جار چیز لے کر کے جانور کے جسم میں بھونک دیتے، اور زخم سے جو خون نکلتا اسے پی لیتے تھے، جس سے جانور کو شدید تکلیف ہوتی تھی۔ اس واسطے شریعت نے اس قسم کے ظلم سے منع فرمایا۔ اسی طرح سور کے گوشت کو حرام قرار دیا، کیونکہ اس سور کی سب سے مرغوب غذا گندگی اور نجاست ہے، وہ خود نجس ہے، اور اس کے گوشت میں طرح طرح کی خطرناک جراثیم اور کیڑے ہوتے ہیں، اور جو بہت اعلیٰ ڈگری آنچ میں پکانے کے بعد ہی مرتے ہیں، اس واسطے اس کا کھانا عموماً مضر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں خنزیر تمام جانوروں میں سب سے زیادہ بے حیا اور اخلاقی اعتبار سے خراب جانور ہے، اسی واسطے اس کا گوشت بکثرت استعمال کرنے والی قوموں میں سخت بے حیائی پائی جاتی ہے، جس کا مشاہدہ آپ انگریزوں اور مغربی قوموں میں بخوبی کر سکتے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے نامزد جانوروں کو اس واسطے حرام کیا گیا کہ اس سے عقید توحید پر ضرب پڑتی ہے، ان کا عقیدہ، کھانے والوں کا عقیدہ اور دین برباد ہوتا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے یعنی اس کے حرام کرنے کا مقصد توحید کا تحفظ، عقیدے کی تطہیر اور شرک کفر کے مظاہر کی مخالفت کرنی ہے۔ مردار کی قسموں میں سے یہاں منخنقہ، موقوذہ، متردیہ اور نتیحہ اور جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی حرمت میں بھی وہ ساری حکمتیں ہیں جو مردار کی حرمت میں ہیں۔ علاوہ ازیں ان کی حرمت میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے ان کے مالکوں میں ان کی تئیں احساس ذمہ داری پیدا کرنا ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے سلسلے میں لاپرواہی نہ برتیں کہ کوئی گلا گھٹ کر کے مر جائے، کوئی اونچائی سے گر کر مر جائے۔ اسی طرح انہیں لڑنے مرنے کے لیے نہ چھوڑ دیں، نہ انہیں اس طریقے سے ماریں کہ وہ اس سے مر جائیں۔ اسی طرح جانوروں کے لڑانے کا جو سنگ دلانہ رواج ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور استھان کے ذبیحے کو اس واسطے حرام کیا گیا کہ یہ بھی غیر اللہ کے لیے ذبیحہ کے قبیل سے ہے، اور اس سے بھی عقید توحید پر ضرب پڑتی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی حرام چیزیں ہیں
ان میں ضرر اور نقصان کا پہلو ضرور غالب ہوگا، اگرچہ ان میں سے بعض کی مضرتیں ہم نہ جان سکیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان خباثتوں اور مضرتوں کو جان لیں جن کی وجہ سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ دوسرے قوموں کے مقابلے میں ان کا علم اس سلسلے میں کم ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی مضرتوں کا انکشاف ابھی نہ ہوا ہو اور بعد میں انکشاف ہو، جیسا کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں پیش آ چکا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، 3 موجب لعنت چیزوں سے بچو۔ ایک تو پانی پینے کے گھاٹ پر پیشاب پاخانہ کرنے سے، دوسرے راستے کے درمیان میں پیشاب پاخانہ کرنے سے، اور تیسرے سایہ دار جگہ میں پیشاب پاخانہ کرنے سے۔ ابھی تک لوگ اسے صرف ادب اور شائستگی کے خلاف سمجھتے تھے، مگر آج علمی اور طبی انکشافات کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں صحت عامہ کے لیے سخت مضر ہیں اور ان سے خطرناک قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تحلیل و تحریم میں بے اعتدالیاں۔ دور جاہلیت میں تحلیل اور تحریم کے سلسلے میں بڑی بے اعتدالیاں پائی جاتی تھیں، چنانچہ کچھ لوگوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی بہت سی چیزوں جیسے اچھے کھانے، اچھے لباس اور زیب و زینت وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور اسی کو دینداری اور کمال سمجھتے تھے۔ چنانچہ عیسائیوں نے اور اسی طرح بہت سے ہمارے برادران وطن نے رہبانیت کو اختیار کیا اور اپنے لیے شادی بیاہ، تجارت و کاروبار، اچھے کھانے کپڑے اور عیش و آرام کی چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔ وہ تجردانہ زندگی گزارتے تھے، بھیک مانگ کر کھاتے تھے، بہت معمولی کپڑے پہنتے تھے، جنگلوں اور پہاڑوں پر کٹیا بنا کر کے رہتے تھے اور اپنے جسم کو اذیت پہنچانے کو کار ثواب سمجھتے تھے۔ بعض لوگ کنویں وغیرہ میں الٹے لٹک کر کے عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے، نہانے دھونے اور حمام میں داخل ہونے کو دینداری کے خلاف سمجھتے تھے، جبکہ اس کے برخلاف فارس کا مصدق مذہب جو مکمل اباحیت کا قائل تھا، ان کے یہاں ہر چیز حلال تھی، یہاں تک کہ ماں بہن کی عزت و حرمت جس کو انسان فطرتاً مقدس سمجھتا ہے، اس کی بھی ان کے یہاں کوئی حرمت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ عربوں اور دیگر اقوام میں بھی ایسی باتیں اور ایسی بے اعتدالیاں اور گمراہیاں تھیں۔ چنانچہ ایک طرف وہ شراب نوشی، جوا، زناکاری اور قتل اولاد تک کو حرام سمجھتے تھے اور ان کے مرتکب ہوتے تھے، تو دوسری طرف صائبہ، بحیرہ وغیرہ بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے۔ مگر جب انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا آخری دین اسلام اس دنیا میں آیا، جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے اور جس کے کمال کا خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دین اسلام کے سوا اب کوئی دین مقبول نہیں ہے، اور جو اس کے سوا کسی دین کو اختیار کرے گا اس کو دنیا اور آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس نے جیسے ہر بات میں ایک نہایت ہی معتدل اور مبنی بر انصاف نظام پیش کیا اور تمام بے اعتدالیوں کو ختم کیا، اسی طرح تحلیل و تحریم کے باب میں بھی ان بے اعتدالیوں کو ختم کیا۔ چنانچہ ان بے اعتدالیوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے کہ اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے کس نے حرام کیا؟ کس نے ان پاکیزہ کھانے پینے کی چیزوں کو ممنوع قرار دیا؟ آپ کہیے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو یہ خالصتاً انہی کے لیے ہیں۔ اس طرح ہم صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں نازل کی ہے،
اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ اللہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ ان بے اعتدالیوں کی تردید کی اور مذمت کی اور انہیں ختم کیا، بلکہ اس باب میں اس نے بہترین اور نہایت صاف ستھرے اصول بھی بنائے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اصول بتایا، اسلام نے یہ اصول بتایا کہ تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو حاصل ہے، کیونکہ وہی تمام کائنات کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، اور تمام کائنات کی تمام چیزوں کے بارے میں صحیح علم اسی کو ہے۔ اس واسطے اسی کا بنایا ہوا قانون سب سے زیادہ موزوں، کامیاب اور صحیح ہو سکتا ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کبھی بھی کامل اور مکمل اور تمام لوگوں کے لیے مفید نہیں ہو سکتے، کہیں نہ کہیں اس میں خامی اور جانبداری ضرور پائی جائے گی۔ اسی واسطے یہ حق نہ علماء کرام کو ہے، نہ فقہائے اعظام کو ہے، نہ مسلم حکمرانوں کو ہے، نہ بادشاہوں کو ہے۔ اگر کوئی ایسی جسارت کرتا ہے تو وہ اللہ کے تشریعی حقوق میں مداخلت کرتا ہے، اور اس کی اتباع کرنا اور اس پر راضی ہونا شرک کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کے طریقے مقرر کیے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہود و نصارہ نے تحلیل و تحریم کے اختیارات اپنے علماء اور صوفیہ کو دے رکھا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت نقیر فرمائی اور انہیں رب بنانا قرار دیا۔ ارشاد ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے علماء اور صوفیہ یا احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں ایک الہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے۔ اور حدیث میں ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام سے پہلے نصرانیت قبول کر لی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ان لوگوں نے اپنے احبار و رہبان کو یعنی اپنے علماء اور صوفیہ کی عبادتیں تو نہیں کی ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا، اور ان لوگوں نے ان کی اتباع کی۔ احبار و رہبان کی عبادت یا علماء اور صوفیہ کی عبادت کا مطلب یہی ہے۔ مشرکین کے تحلیل و تحریم کے سلسلے میں اسی طرح کی طرز عمل کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ کہو، تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لیے نازل فرمایا ہے اس میں سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرا لیا؟ کہو، کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ پر افترا ہے، اور اللہ پر افترا کرنے والے کبھی بھی کامیابی نہیں پائیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ ان تمام نصوص سے ائمہ کرام اور فقہائے اعظام نے یہی سمجھا ہے کہ تحلیل و تحریم کا اختیار یعنی حرام قرار دینے اور حلال قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وہ اپنی کتاب یا رسول کی زبانی لوگوں کو اس سے آگاہ کرتا ہے، اور علماء و فقہا کا کام اس کی توضیح اور تبیین ہے۔ اسی بات سے بہت سے فقہائے کرام فتویٰ دینے سے حتی امکان احتراز کرتے تھے کہ کہیں غلطی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کہہ بیٹھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ تو کسی چیز کو حرام کہنے کے بجائے کہتے تھے کہ میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں، میں اسے اچھا نہیں سمجھتا، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس قسم کے وہ جملے استعمال کرتے تھے، اور حرام صرف اس کو کہتے تھے جس کی حرمت کے بارے میں صریح نص ہو۔ حلال اور حرام کے سلسلے میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ تمام چیزیں اصل حلال اور مباح ہیں، اور حرام صرف وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت کتاب و سنت اور ادلے شریعہ سے ثابت ہوں۔
اس اصول کی کتاب و سنت سے بہت سی دلیلیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور احسان یہ بتایا ہے کہ اس نے زمین کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کیا ہے، اور یہ چیزیں انسان کے لیے نعمت اسی صورت میں ہوں گی جب ان سے انتفاع مباح ہو، ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہو۔ اسی طریقے سے ان کی پیدائش انسانیت کے لیے صرف احسان اس صورت میں ہوگی جب وہ ان کے لیے حلال ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پنیر، گھی اور بعض حیوانات کے چمڑوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما حل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ، اخرجہ الترمذی وابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا ہے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا ہے، اور جس کے بارے میں سکوت اور خاموشی اختیار فرمایا ہے وہ معاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسکوت عنہا چیزوں کے بارے میں اصل حلت ہے۔ صاحب تحفۃ العبدی فرماتے ہیں وفیہ ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اس حدیث میں اس کی دلیل ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، اس واسطے وہ تمام چیزیں جن کی حرمت کتاب و سنت میں منصوص نہیں اور نہ وہ خبائث میں سے ہیں، وہ سب کے سب حلال ہیں۔ اسی طریقے سے تمام مفید اور جدید آلات اور صناعات کا استعمال جائز اور مفید کاموں کے لیے حلال ہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھیے کہ مباح الاصل ہونے کا یہ اصول معاملات اور عادات اور ان افعال و تصرفات سے تعلق رکھتا ہے کہ جو از قبیل عبادات نہیں ہیں، اور عبادات کا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ عبادات سب کے سب توقیفی ہیں، اور ان کو اسی طرح کیا جائے گا جیسے کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اس میں کسی طرح سے کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسے حدیث میں بدعت اور ضلالت کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالے جو اس میں سے نہیں ہے تو اس کی یہ نئی نکالی گئی ہوئی بات رد ہے، نئی نکالی ہوئی چیز قابل رد ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے۔ اس واسطے عبادات میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور دوسری کہ عبادت اسی طریقے پر کی جائے جس طریقے سے کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ ایک اور اصول یہ ہے کہ جو چیز حرام کا باعث اور سبب ہو وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جو چیز حرام کا باعث اور سبب بنے وہ بھی حرام ہے۔ مثلا اسلام نے زنا کو حرام کیا ہے تو اس کے محرکات اور موجبات کو بھی حرام کر دیا ہے، چنانچہ بے پردگی اور عریانیت، مردوں عورتوں کا گناہ آمیز اختلاط، برہنہ تصویریں، فحش لٹریچر، گندے گانے اور فلمیں وغیرہ، یہ سب کے سب حرام ہیں، کیونکہ یہ سب زنا کی طرف پہنچانے کا سبب ہیں۔ اسی واسطے فقہی قاعدہ ہے جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب پینے والے پر لعنت نہیں فرمائی ہے، بلکہ اس کے نچوڑنے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر، اور جس کے لیے اٹھا کر لے جایا جائے اس پر، اسی طرح اس کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے دستاویز لکھنے والے پر اور گواہ بننے والے پر، سارے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرو اور گناہ و سرکشی کے کام میں مدد نہ کرو۔ اس بات سے جو بھی حرام کام ہیں ان میں جو بھی معاونت کرے گا یا اس کا سبب بنے گا وہ گناہ میں شریک ہوگا۔
ایک اور اصول ہے کہ حرام کے لیے حیلے کرنا بھی حرام ہے۔ اسلام نے جہاں حرام چیزوں کو اور ان کے وسائل کو حرام قرار دیا ہے جو محرمات کا باعث ہیں، وہیں اس نے ان خفیہ ذرائع اور شیطانی حیلوں کو بھی قرار دیا ہے جس کے پس پردہ حرام کو حلال کرنا مقصود ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبوا مرتکب الیہود وتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، یہودیوں نے جس کا ارتکاب کیا تم اس کا ارتکاب نہ کرنا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ادنا حیلوں کے ذریعے سے حلال کرنے لگو۔ یہودیوں کے حیلہ سازی معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ چربی حرام کر دیا تو انہوں نے اس کو پگھلا کر کے فروخت کر دیا اور پھر اس کی قیمت کھا گئے اور کہا کہ ہم نے چربی نہیں کھائی ہے، ہم نے جو ہے حیلہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود حرمت علیہم الشہوم فجملوها فباعوها، اسی طرح ان پر سنیچر کے دن شکار حرام کیا گیا تو وہ جمعہ کے دن خندقیں کھودتے تاکہ سنیچر کے دن مچھلیاں آ کر کے ان میں جمع ہو جائیں اور اتوار کو پکڑ سکیں۔ اس طریقے سے انہوں نے حیلہ سازی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی حیلہ سازی سے منع کیا۔ کسی حرام چیز کا نام یا صورت بدل دینا جبکہ اس کی اصلی حقیقت باقی ہو، یہ بھی ناجائز قسم کا حیلہ ہے۔ جیسے شراب کو مشروبات روحیہ کہنا، سود کو فائدہ کہنا، اخلاق سوز رقص اور جو ہے ناچ کو فن کا نام دینا اور پھر ان کو حلال سمجھنا، یہ بھی حرام حیلہ سازی میں داخل ہے اور اس سے گناہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حدیث میں ہے لَيَسْتَحِلَنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا رواہ احمد، میری امت کا ایک گروہ شراب کا نام بدل کر کے اس کو حلال کر لے گا۔ وَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُونَ الرِّبَا بِاسْمِ الْبَيْعِ، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کو بیع کے نام سے حلال کر لیں گے۔ افسوس کہ آج یہ ساری باتیں وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور کتنی حرام چیزوں کو مختلف حیلوں کے ذریعے سے لوگوں نے حلال کر لیا ہے اور ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اصول یہ بھی ہے کہ نیک نیتی حرام کو حلال نہیں کرتی ہے، نیک نیتی حرام کو حلال نہیں کر سکتی ہے۔ نیک نیتی اور اخلاص کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت ہے۔ عبادات اور شرعی معاملات میں سچی نیت کے بغیر یہ مقبول ہی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ صرف اللہ کی خالص اطاعت کی نیت سے عبادت کریں۔ نیک نیتی کی بنا پر مباح اور عادات کے قبیل کے کام اطاعت و تقرب کے کام بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ اس سے اس کو قوت و طاقت حاصل ہو اور وہ اپنے رب کی خوب عبادت کرے اور دین کا کام کرے تو اس کا کھانا پینا بھی عبادت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی بیوی سے اس واسطے ہم بستری کرتا ہے کہ اس سے اولاد حاصل ہو، امت محمدیہ میں اضافہ ہو، اس سے اس کو اور اس کی بیوی کو عفت و پاک دامنی حاصل ہو اور گناہ سے بچ جائیں تو یہ بھی عبادت اور باعث اجر و ثواب ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ قالوا ایاتی احدنا شہوته یا رسول اللہ ویکون له فیہ اجر قال الیس ان وضعها فی حرام کان علیہ وزر فکذلک اذا وضعها فی حلال کان له اجر متفق علیہ۔ تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، کوئی اپنی شہوت پوری کرے اور اسے ثواب بھی ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ حرام مباشرت کا مرتکب ہوتا تو کیا گنہگار نہ ہوتا؟ اسی طرح وہ جائز مباشرت کرنے پر اجر کا مستحق ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہ وجہ اللہ الا اجرت فیہا حتی ما تجعل فی امراتک، رواہ البخاری۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو بھی تم خرچ کرو گے اس پر تم کو اجر و ثواب دیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالیں گے تو اس میں بھی ثواب ہوگا۔
اگر کسی عبادت کی نیت کی مگر کسی عذر کی بنا پر وہ عبادت نہیں کر سکے تو بھی اس نیک نیت کی بنا پر اسے اجر و ثواب مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى رواہ النسائی۔ جو رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے اس حال میں کہ اس کی نیت رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی ہوتی ہے مگر نیند اس پر غالب ہو جاتی ہے اور وہ صبح تک سوتا رہتا ہے تو بھی اس کو اس کی نیت کا ثواب مل جاتا ہے۔ مگر حرام کام، حلال اور حرام میں فرق دیکھیے، مگر حرام کام حرام ہی رہتا ہے خواہ اس کا ارتکاب کتنی ہی اچھی نیت سے کی جائے، اس کے پیش نظر اعلیٰ سے اعلیٰ مقاصد کیوں نہ ہوں۔ اسلام کو یہ پسند نہیں کہ اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے حرام ذریعہ اختیار کیا جائے۔ اسلام میں مقصد کا درست ہونا اور اس کے حصول کے ذرائع کا پاکیزہ ہونا دونوں ہی مطلوب اور ضروری ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ اصول درست نہیں ہے کہ نیک مقصد ہر قسم کے ذریعے کو جائز کر دیتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس مقصد سے سود یا رشوت لیتا ہے یا حرام کھیل تماشا یا جوا اور اسی طرح کسی حرام ذریعے سے روپے کماتا ہے تاکہ ان روپیوں سے وہ مسجد کی تعمیر کرے، اسلامی مدارس چلائے، کوئی رفاہی خدمت انجام دے تو مقصد کی یہ پاکیزگی ان کی حرمت کو ختم نہیں کرے گی، کیونکہ اسلام میں مقاصد اور نیتیں حرام پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے۔ مومن کو اس نے اسی کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، چنانچہ فرمایا اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کا مجھے اچھی طرح علم ہے۔ یہ بھی فرمایا اے ایمان والو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہی کو کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بال پراگندہ ہیں، پاؤں غبار آلود ہیں، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، لباس حرام، حرام کمائی سے ہی وہ پلا بڑھا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایک اور حدیث میں ہے من جمع مالا من حرام تو ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اسره عليه رواہ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم۔ جس نے حرام مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے بلکہ اس پر حرام کمائی کے گناہ کا بار ہوگا۔ اس واسطے حرام کمائی کے مال سے نہ حج ہوتا ہے نہ زکوٰۃ اور صدقات قبول ہوتے ہیں، تو حلال ذریعہ بھی ہونا چاہیے اور اعلیٰ مقصد بھی ہونا چاہیے۔ ایک اور اصول یہ ہے کہ حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے مشتبہات سے بھی بچنا چاہیے، حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے مشتبہات سے بھی بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات لا یدری کثیر من الناس الی آخر الحدیث، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آیا وہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو جو شخص اپنے دین اور اپنے آبرو کو بچانے کے لیے ان سے اجتناب کرے گا وہ سلامتی میں رہے گا، لیکن جو ان میں سے کسی بھی چیز میں مبتلا ہوگا اس کا حرام میں مبتلا ہونا بعید نہیں ہے۔ جس طرح کوئی ممنوع چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے تو اس کے اندر داخل ہو جانے کا امکان اور اندیشہ رہتا ہے۔ سنو ہر بادشاہ کا ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے اور سنو اللہ کی ممنوع چراگاہ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں واضح طور سے حرام ہیں ان سے تو بچنا واجب ہے ہی، جن کے بارے میں اشتباہ ہو ان سے بھی دور رہنا ضروری ہے۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں اپنے دین اور عزت و آبرو کی حفاظت ہے، اور جو لوگ مشتبہات سے احترام نہیں کرتے ان کے حرام میں پڑنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک اصول اور سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جو چیز حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے۔ اس میں عربی اجمی، کالے گورے، بادشاہ رعایا، شرفا اور غیر شرفا، علماء اور جہلا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی سزا سب کے لیے ایک طریقے سے ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے اور اس کا اعلان بھی کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ ایک مخزومیہ عورت نے چوری کی، جس کی وجہ سے قریش کو بڑی فکر لاحق ہوئی اور کہنے لگے کہ اس سلسلے میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے گا۔ پھر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ کے سوا بھلا کون آپ سے گفتگو کر سکتا ہے؟ چنانچہ لوگوں نے اسامہ سے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے کہا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم میں سے پہلے لوگ اسی بنا پر گمراہ ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، متفق علیہ۔ افسوس کہ آج لوگ جو ہے اسی قسم کی تفریق اور ظلم کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے برائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں۔ ایک بات اخیر میں چلتے چلتے اور بتا دیں کہ ضرورتیں اور مجبوریاں کبھی کبھی محظور اور ممنوع چیز کو بھی مباح کر دیتی ہیں۔ اسلام نے حرام کے معاملے میں بہت سخت احکام دیے ہیں، لیکن انسانی ضرورتوں اور مجبوریوں کا بھی لحاظ کیا ہے۔ چنانچہ اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان شدید ضرورت اور اضطرار کی صورت میں بقدر ضرورت حرام کھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، مگر آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو شخص مجبور ہو جائے اور اس حرام کا خواہش مند اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فقہائے کرام نے اسی سے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ ضرورتیں ممنوعہ چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں۔ جان بچانے کے لیے آدمی کبھی ممنوع اور حرام چیز کو بھی کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن آیت کریمہ میں غیر باغن ولا عادن کی جو قید ہے اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ حالت مجبوری میں حرام سے فائدہ اٹھانے والا حرام شے کی لذت کا طالب نہ ہو اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھانے میں وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے۔ چنانچہ شدید بھوک کی وجہ سے جان بچانے کے لیے مردار کی اگر 4 بوٹی کھانے کی ضرورت ہے تو وہ اتنا ہی کھائے، اس سے زیادہ تجاوز نہ کرے، اور بلا مجبوری کے صرف لطف و لذت کے لیے نہ کھائے۔ اسی بنا پر فقہائے کرام نے ایک دوسرا قاعدہ بھی وضع کیا ہے، الضرورات تقدر بقدرها، ضرورتوں کو اسی کے حد میں رکھا جائے گا، اس سے زیادہ تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں حلال و حرام کے فرق کے سلسلے میں اور حلال و حرام کے کچھ اصولوں کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے مفید بنائے، اور اس پروگرام کو چلانے والے تمام لوگوں کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ اجمعین۔